نے کہا سیلف اسٹیم کو میں ایکسپلین کرتا ہوں. یہ بیسیکلی سگنیفیکینس ہے. معاشرے میں میرا نام ہو, اس کو حب جاہ بھی کہتے ہیں. مجھے جاب کی ضرورت نہیں ہے. میں کچھ ادارے ایسے ہیں جن کو میں جوائن صرف اس لیے کرتا ہوں, بڑا کنٹرول ہے بھائی ان کا, بڑا نام ہے ان کا. پی ایچ ڈی کرتا ہوں, کیوں؟ ذرا سے ہوتے ہیں, یونیورسٹیز میں جاتا ہوں, ایک دوسرے کو مخاطب کیسے کہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب. میں کہا کیا ہو گیا بھائی, اتنے بھاری ٹائٹل کیوں؟ پی ایچ ڈی کی ضرورت نہیں ہے, کیوں کرتا ہوں؟ کہلوانے میں مزہ آتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ سگنیفیکینس ہے. تو بہت سے لوگ جو ہے ان کو شاید کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ صرف اس وجہ سے کرتے ہیں. پھر اس نے کہا سیلف ایکچولائزیشن, جس کو اقبال نے خود ہی کا کانسیپٹ کہا. وہ کیا ہے کہ جو آپ کو گفٹ دیا گیا ہے آپ اس کو انلیش کرتے ہیں, یا آپ کو اپنے کام سے عشق ہوتا ہے, پیشن ہوتا ہے. ہوتے ہیں ایسے لوگ؟ ہوتے بہت کم ہیں, لیکن ایسے لوگ بھی ہیں اور ہر فیلڈ میں ہیں. آپ کو ٹیچرز نظر آئیں گے کہ یہ پیشن, اس کے اندر پیشن ہے. اور یہ جو پیشنیٹ لوگ ہوتے ہیں ان کے کام میں نظر آتا ہے. کیسے؟ سوپر ہوگا وہ, دور سے آپ اس کو دیکھیں گے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ ڈانس کر رہا ہے. جب آپ قریب جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے وہ تو فلور صاف کر رہا تھا. یہ ہوتا ہے پیشن. اور جو کوالٹی ہوتی ہے اس کی وہ الگ ہی ہوتی ہے, جو پیشنیٹ لوگ ہوتے ہیں. تو کچھ لوگ اس لیے کام کرتے ہیں. یہ سیلف ایکچولائزیشن اس نے کہا تھا. لیکن پھر بعد کی جو اس کی ریسرچ آئی اور جس میں اقبال نے بھی بات کی, بے خودی کا جو کانسیپٹ ہے وہ کیا, اس کو وہ ٹرانسینڈنس وہ کہتا ہے. لیکن اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے میں ایک سوال پوچھتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ اہم 2 دن ہوتے ہیں. کون سے؟ جس دن پیدا ہوا, جس دن مر گیا وہ. ٹھیک ہے. ابھی میں ہم کو ایک کمپنی ہے کافی بڑی, تو ان کے لیے تھرڈ پارکر میں ایک سیشن کر رہا تھا, تو سارا ینگ کراؤڈ تھا, تو وہ لڑکے بیٹھے رہے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا بھئی ہاں کیا کون سے دن امپورٹنٹ ہوتے ہیں زندگی میں 2 سب سے زیادہ؟ کہتے ہیں جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میری شادی ہوئی. تو میں نے کہا یار جس کی 2 ہو گئی اس کا کیا ہوگا؟ 3 ہو گئی اس کا کیا ہوگا؟ 4 ہو گئی اس کا کیا بنے گا؟ اور جس بیچارے کی ہوئی نہیں, اس کی زندگی سے 1 دن ہی مائنس کر دیا. اسٹوڈنٹ سے جا کے پوچھیں کیا کہتے ہوں گے, کون سا دن سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ نہیں, سیٹرڈے سنڈے. ویسے تو آپس کی بات ہے, بعض ٹیچرز بھی یہی کہتی ہیں. سر میں ان سے کہتا ہوں کہ بیٹا یہ سیٹرڈے سنڈے کو زندگی میں 2 دفعہ تو نہیں آتے, یہ تو بار بار آتے ہیں. تو زندگی میں امپورٹنٹ پھر 2 دن جو ہے وہ کون سے ہیں؟ جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن نہیں. جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مجھے یہ پتا چلا کہ میں پیدا ہوا کیوں, میری زندگی کا مقصد کیا ہے. یہ ہے مقصد. مصیبت کیا ہے؟ مصیبت یہ ہے کہ اس ہال کے اندر جتنا کچھ پڑا ہوا ہے ایک ایک چیز اٹھا کے دیکھ لیں, ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد بتا سکتے ہیں, ہے نا؟ ٹیبل, ملٹی میڈیا, کیمرہ, موبائل, گلاسز, ہر چیز کا کوئی مقصد ہے جس کا مقصد میں بتا سکتا ہوں. نہیں بتا سکتا تو کس کا مقصد نہیں بتا سکتا؟ میری زندگی کا کیا مقصد ہے؟ اس پہ تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں. اور بینگ اے ٹیچر, اگر میں نے کبھی خود سے سوال نہیں کیا تو آپ فیوچر جنریشنز کیا پروڈیوس کر رہے ہیں یہاں پہ؟ اور یہ صرف آپ کا نہیں, ہم سب کا یہی المیہ ہے. میں کراچی گیا تو جمعے کا دن تھا, جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی تھی, تو جو قریب کی مسجد تھی اس میں جماعت کھڑی ہوگی, تو آئی تھاٹ کہ چلو اگلی میں چلا جاتا ہوں, تھوڑی لیٹ ہوتی ہے تو وہاں پہ تکبیر الاولہ سے شامل ہو جاؤں گا. تو اچھا عربی مجھے کوئی اتنی زیادہ آتی نہیں ہے, زیادہ کیا بلکہ آتی ہی نہیں ہے, ہلکا پھلکا مفہوم مجھے سمجھ آ جاتا ہے کہ آیت کے اندر مفہوم کیا چل رہا ہے کچھ آیتوں کا. تو میں مسجد کے سامنے سے گزرا تو مولوی صاحب تلاوت کر رہے تھے, تو جو آیت تھی وہ تھی افحسبتم انما خلقناکم عبث وانکم الینا لا ترجعون, کہ کیا گمان کیا تم نے کہ ہم نے تمہیں ایسے ہی پیدا کر دیا. میں ایک دفعہ وہی ہپکو کے ڈائریکٹر سے بات کر رہا تھا, میں نے کہا یار فاروق یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ تمہیں یہاں سے کمپنی جو ہے وہ ایمسٹرڈیم بھیج دیتی ہے کسی پروجیکٹ کے سلسلے میں, اور وہاں پہ خوب گھومتے پھرتے ہو. یہ جو بھی میں سیشن وہ پی پی ایم آئی کے ساتھ کیا 17 سے 20 کے تھے, میں نے کہا آپ مختلف شہروں سے آپ آئے ہیں, گمان کیا کیا آپ نے؟ بس
ایسے ہی بھیج دیا. فاروق صاحب بھی کہتے ہیں یار اٹیلین پیزا پاکستان میں تو بڑا کھایا, چلو ذرا اٹلی جا کے کھا کے دیکھوں, یہ بھی گھوم لیتا ہوں, وہ بھی دیکھ لیتا ہوں, یہ بھی دیکھ لیتا ہوں. گھما کیا ہے کمپنی نے, بس ایسے ہی بھیج دیا, واپس تو جانا ہی نہیں. تو کیوں جی, واپس جانا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ واپس تو آنا ہے. تو پھر واپس آئیں گے تو کیا ہوگا؟ کمپنی کیا کرے گی؟ پوچھے گی نا بھائی کدھر بھیجا تھا, کہاں گئے, کیا کیا؟ تو ہم نے کیا گھما کر رکھا ہے؟ اچھا مزے کی چیز یہ ہے کہ جب وہ مسجد میں پہنچا جہاں پہ میں نے نماز پڑھنی تھی, جماعت سٹارٹ ہوئی, مولوی صاحب نے قرأت شروع کی اور تلاوت کیا تھی؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا. میں کہا لاؤ جی, باقیوں کو تو پتہ نہیں, مولوی صاحب نے دونوں نے آج مجھے قابو کر لیا کہ شہباز تمہاری زندگی کا کیا مقصد ہے؟ تو کیا ہے جی ہماری زندگی کا مقصد؟ ہم نے کبھی یہ پوچھا؟ نہیں پوچھا. تو آج کے سیشن کا پہلا کوشچن آپ نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے اور اپنے ہی آپ کو آپ نے آنسر کرنا ہے, اور وہ کیا ہے؟ کیوں کرتے ہیں جاب, کیوں کرتے ہیں, ایمز میں کیوں آتے ہیں. اور کوشش کیجئے ہر روز صبح انٹر ہونے سے پہلے اپنے آپ سے پوچھیں کہ آج میں کیوں آ رہا ہوں یہاں پہ, کیونکہ میں نے کیا کہا کہ اس کی امپلیکیشنز ہیں, اس کے نتائج نکلیں گے. ہماری زندگی چاہے وہ انڈیویجول کے لیول پہ ہے, چاہے وہ ایمز کے لیول پہ ہے, چاہے وہ پاکستان کے لیول پہ ہے, چاہے وہ امت کے لیول پہ ہے, وہ نیتوں کا مسئلہ ہے سارا. تو آپ نے اپنے آپ سے یہ سوال پوچھنا ہے, ٹھیک ہے, کہ میں کوئی بھی جاب, میں اس ادارے میں جاب کرتا کیوں, پھر اس کی ہم امپلیکیشنز دیکھیں گے. اچھا اب ساری تمہید میں نے اس لیے باندھی تھی, میں نے تو یہ کہا تھا کہ میں نے انٹینٹ کو لنک کرنا ہے ادارے کی ایکسیلنس کے ساتھ. تو وہ میں نے باپ کے سامنے جو چیز رکھنی ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں میں نے کہا کہ میسلو کہتا ہے کہ سروائیول, سیکیورٹی, سینس آف بیلونگنگ, سیلف اسٹیم یا سیلف ایکچولائزیشن. اچھا بڑا جینیس تھا ماشاءاللہ. کیا کیا اس نے؟ ہزاروں خواہشات, ضروریات کو اکٹھا کیا, 5 کیٹیگریز میں ڈال دیا. اسے پتہ نہیں تھا کہ پاکستانی اس سے بھی زیادہ جینیس ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم میں سے ہم جب بھی کوئی کام کرتے ہیں کس لیے کرتے ہیں؟ کیا سلوگن ہے ہمارا؟ روٹی. سارا دن کی ہماری ایفرٹ کیا ہے؟ بہترین تعلیم چاہیے بچوں کو. کیوں؟ بہترین جاب چاہیے. روٹی کپڑا اور مکان, روٹی کپڑا اور مکان, یہ پرابلم ہے ہماری. ہوتا کیا ہے, ہم یہ جو سروائیول, سیکیورٹی, سینس آف بیلونگنگ, سیلف اسٹیم, سیلف ایکچولائزیشن, اس میں یہ جو بنیادی لیولز ہیں ان میں سٹک ہو کے رہ جاتے ہیں, ساری زندگی یہیں پہ گھومتے رہتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو پیشن پہ بھی جاتے ہیں. یہ جو نیچے کی نیڈز ہیں نا, اس کو اقبال نے کہا تھا, ایک تو انہوں نے کہا کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا, یہ ہے متاع غرور ہے یہ. پھر دوسرا کہا یہ مال و دولت دنیا, یہ رشتہ و پیبند, یہ ہے وہ سینس آف بیلونگنگ ہے, فریب سود و زیاں. تو ہم ساری زندگی میجورٹی لوگ جو ہے وہ کہاں پہ رہتے ہیں؟ وہ یہاں پہ رہتے ہیں, اور اس کی امپلیکیشنز ہیں. ٹھیک ہے, اچھا اب میں سوال آپ سے پوچھتا ہوں, آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس نے ایپل کا نام نہ سنا ہو, اسٹیو جاب کا نام نہ سنا ہو؟ سب کو پتا ہے نا, ہمیں ایپل کی پروڈکٹس ہمیں سب کو پتا ہے. تو کیا خیال ہے اسٹیو جاب نے جو ہے ایپل کیوں بنائی تھی, کمپنی کیوں بنائی اس نے؟ روٹی کپڑا اور مکان کے لیے, سروائیول, سیکیورٹی, سینس آف بیلونگنگ کے لیے. کیا خیال ہے جی, کیوں بنائی تھی اس نے کمپنی؟ پیشن تھا. تو اس کا جو پیشن ہے اس کی پروڈکٹس میں نظر آتا ہے آپ کو. کوئی بھی ایپل کی آپ پروڈکٹ اٹھا کے دیکھ لیں, اس کا پیشن نظر آتا ہے. تو جو پیشنیٹ لوگ ہوتے ہیں وہ چاہے ٹیچنگ کر رہے ہوں, چاہے وہ فلور کلین کر رہے ہوں, ان کی پروڈکٹ میں ان کا پیشن نظر آتا ہے. آپ کے اسٹوڈنٹ میں پتا چلے گا کہ یہ کس ٹیچر کا اسٹوڈنٹ ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ یہ اپنے ماں باپ کی تربیت دکھاتا ہے یہاں پہ. تو ہمارے اسٹوڈنٹ سے پتا چلتا ہے کہ ہمارے جو ٹیچرز ہیں ان کا کیا لیول ہے, ان کا محرک کیا ہے زندگی میں. تو اس کو ریوارڈ کیسا ملا پھر؟ اسٹیو جاب جس کا پیشن جو ہے وہ پیشن تھا محرک, اس کو ریوارڈ کیسا ملا؟ دنیا کا مہنگا ترین موبائل ہم لائنوں میں کھڑے ہو کے خریدتے ہیں. کیوں؟ ہے تو وہ صرف ایک موبائل ہے.
تو پھر ہم اتنی تقدو کیوں کرتے ہیں, اتنی ایفرٹ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ قیمت جو ہے وہ صرف موبائل کی نہیں ہے, وہ اس کے پیشن کی ہے, اور اس کے پیشن کو کہیں نہ کہیں ہم اپنی سیلف اسٹیم کا پارٹ سمجھتے ہیں. میں بھی نا سامنے کر کے رکھتا ہوں لوگوں, پتا چلے کہ اس کے پاس بھی ایپل ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو ایون دنیا میں بھی جو ہمیں ریوارڈ ملتا ہے وہ کس کے بقدر ہے؟ وہ انٹینٹ کے بقدر ہے. اور یہ کلیئرلی میرے خیال میں تو یہ بلڈنگ اس کا جیتا جاگتا ثبوت ہے. میں نے تو کہا کہ ایک چھوٹا سا گھر تھا جس کے اندر میں آیا تھا, آج تو میں دیکھ کے میں واو کیوں ملا. کتنے سکول ہیں ان کے دور سے, جب انہوں نے سٹارٹ کیا کتنے سکول تھے, جب سٹارٹ کیا تھا کیا تھا ان کے پاس, اور اب کیا ہے. دنیا میں بھی آپ کو ریوارڈ آپ کی انٹینٹ کے بقدر ملتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا تو انٹینٹ, پھر میں نے کہا کہ کوئی بھی کام ہم کرتے کیوں ہیں. مصیبت ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کی پتہ کیا ہے, ہم تو کرنٹ لمحے میں موجود ہی نہیں ہوتے. تو اگر میری اٹینشن پریزنٹ نہیں ہے تو میری نیت ٹھیک نہیں ہوگی, میری نیت ٹھیک نہیں ہے تو میرا عمل ٹھیک نہیں ہوگا, میرا عمل ٹھیک نہیں ہے تو میرا رزلٹ ٹھیک نہیں ہوگا. اور میری اٹینشن کا سب سے بڑا اس وقت دشمن کون ہے؟ موبائل. ذرا سا میسج آتا ہے, اچھا خاصا میں پیریڈ لیکچر اٹینڈ کر رہا ہوں, ذرا سا میسج آئے گا, کیا ہوگا؟ ایک دم نظر گئی یار, پتہ نہیں کس کا آیا. اچھا نہ صرف یہ کہ مرتضیٰ بھائی کی اٹینشن موبائل پہ چلے گی, میری بھی اٹینشن جا رہی ہے کہ یہ مرتضیٰ کو میسج آیا کس کا ہے. یہ پرابلم ہے. تو اگر میری اٹینشن پریزنٹ نہیں ہے تو میری انٹینٹ ٹھیک نہیں ہوگی. کس طرح سے؟ اگر بچہ کلاس میں پریزنٹ نہیں ہے, اٹینشن نہیں ہے, کبھی ایک کو چھوڑتا ہے, کبھی چھیڑتا ہے, کبھی دوسرے کو چھیڑتا ہے, تو آپ کو میسج ملتا ہے کہ آج یہ پڑھنے کی نیت سے آیا بھی ہے کہ نہیں؟ چلتا ہے نا پتا؟ بالکل پتا چلتا ہے کہ یہ کتنا سیریس ہے. تو اگر اس کی پڑھنے کی نیت نہیں ہے تو آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ اس کا رزلٹ کیسا آنا ہے ایک سال بعد, اس کی حرکتوں سے وہ بھی پتا چل جاتا ہے. تو یہ ہے. اچھا یہ جو اٹینشن ہے, یہیں پہ چل کے آگے میں بتاؤں گا کہ ہمارے بلیفز بھی بنتے ہیں. تو یہ ماڈل کیا بنے گا پھر؟ بلیف, انٹینٹ, ایکشن, اور پھر ہے ریزلٹ. کوئی بھی عمل, کوئی بھی ریزلٹ جو آپ سسٹینیبل وے میں جو ہے اچیو کرنا چاہ رہے ہو, اس میں یہ تین چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں. آپ کا بلیف, جس کو لوگ مائنڈ سیٹ بھی کہتے ہیں, انٹینٹ جس کو موٹیویشن بھی کہتے ہیں, ایکشن پروسیس بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. تو یہ تین چیزیں مل کے سسٹینیبل ریزلٹ آتی ہیں. مزے کی چیز پتہ کیا ہے؟ ان تینوں کے بغیر بھی ریزلٹ آ جاتا ہے. آ جاتا ہے, کوئی ایک چیز بھی مس ہو جائے, یہ تینوں مس ہو جائیں تب بھی ریزلٹ آ جاتا ہے. محنت کے بغیر ریزلٹ آتا ہے, آ جاتا ہے. یہ کووڈ میں آیا بچوں کا, جس کو پوچھو کتنی پرسنٹیج ہے تمہاری, 90%, 95%, 100% والے بھی تھے. وہ لگتا ہے موجودہ دور کے اقبال بھی ہیں. لیکن ایسے چھکے زندگی میں لگتا ہے کتنی دفعہ ہیں؟ تو یہ ایک آدھا دفعہ ہی ہوتا ہے. تو اگر ہمیں واقعی کوئی ریزلٹ پروڈیوس کرنا ہے تو اس کے لیے یہ تین چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, ان پہ ہم نے باری باری ان تینوں چیزوں کو دیکھنا ہے کہ اس کا تعلق ایمز کے ساتھ, اسٹوڈنٹس کے ساتھ, پاکستان کے ساتھ کیا ہے. ان ساری چیزوں کو میں نے تھوڑا سا ایکسپلین کرنا ہے. اچھا, بلیف سے میں سٹارٹ کرتا ہوں, اور بلیف دو قسم کے ہوتے ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں لمیٹنگ بلیفز اور لبریٹنگ بلیفز. یہاں پہ لمیٹنگ سے میں سٹارٹ لے لیتا ہوں. یہ ہم کرتے یہ ہیں کہ میرا زیادہ کام تو کارپوریٹ سیکٹر میں ہوتا ہے, تو وہاں پہ کارپوریٹ سیکٹرز میں خاص طور پہ ملٹی نیشنلز میں ایک سروے کیا جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں انگیجمنٹ سروے. انگیجمنٹ سروے میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے لوگ ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں ان کی سیٹسفیکشن کا لیول کیا ہے ویز آرگنائزیشن. ٹھیک ہے, تو یہ لوگ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور میں نے کہا کہ یہ زیادہ تر کہاں پہ ہوتا ہے؟ ملٹی نیشنلز میں ہوتا ہے. اچھا, یہ جو سرویز کیے جاتے ہیں ان کے اندر ایک پرابلم جو بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم جو اچھا کام کرتے ہیں ہمیں اس پہ کوئی اپریشیٹ نہیں کرتا. یہ ہوتی ہے پرابلم. ایجوکیشن میں بھی ہے, ایمز میں تو نہیں ہے. اچھا چلو جو بھی ہے, کیونکہ مسئلہ پتہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ صرف اداروں کا مسئلہ نہیں ہے, گھر پہ بھی سیم یہی کہانی ہے. میں بیگم کو کہتا ہوں 25 سال ہو گئے, آپ کو یہی نہیں آج تک پتا چلا کہ میں چینی کتنی لیتا ہوں. لیکن میں کبھی یہ نہیں کہتا کہ ان 25 سالوں میں وہ کون کون سے مقام تھے جب آپ نے میرا ساتھ دیا. یہ تو میں اس پہ تو کبھی ڈسکشن ہی نہیں ہوتی. کیوں؟ یہ پرابلم ہے. تو یہ اداروں میں بھی ہے, یہ ہمارے پرسنل لائف میں بھی ہے. ٹھیک ہے, اچھا
تو اور اس کی امپلیکیشن سے میں بتا رہا ہوں کہ کس چیز کی صرف سوچ کی, یہ کیا ہے, یہ بلیف. میں لوگوں سے پوچھتا ہوں, چلیں میں سے پوچھتا ہوں کہ یار یہ جو یہ کمپلین کرتے ہیں لوگ, اور بہت سی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ صرف اس وجہ سے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کہ یار یہاں پہ تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے, جو مرضی کچھ کرو, یہاں پہ کوئی جو ہے ریکگنائز ہی نہیں کرتا ہماری ایفرٹس کو, ٹھیک ہے, تو لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ یار اگر میری ٹیم نے اچھا کام کیا ہے تو میں کیوں نہیں اپریشیٹ کرتا اس کو. کیا چل رہا ہوتا ہے میرے دماغ میں کہ اگر میں نے اپریشیٹ کیا تو کیا ہوگا, سر پہ چڑھ جائے گا, اور آئے ہائے دیکھا, اس کمبخت ایسا نہ ہو انکریمنٹ کا بات کرنا شروع کر دے, پروموشن کا کیس ہی نہ لے کے آ جائے. اب یہ کیا ہے, یہ صرف میری سوچ ہے. اور یہ بائی دا وے یہ ہم اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی کرتے ہیں کہ یہ جو ہے نا کمپلیسنٹ نہ ہو جائے, یہ ایزی نہ ہو جائے, ٹھیک ہے. تو اب یہ کیا ہے, یہ صرف میری سوچ ہے. اس سوچ کی وجہ سے کیا میرا ایکشن متاثر ہوتا ہے کہ جہاں پہ ٹیم کی اپریسیشن بنتی ہے میں ان کو اپریشیٹ نہیں کرتا. تو جب ان کی میری ٹیم کی جو ہے جائز ان کے کام پہ ایفرٹ پہ میں ان کو اپریشیٹ نہیں کرتا تو ان کی موٹیویشن کہاں جاتی ہے, ڈاؤن ہو جاتی ہے. تو جب انڈیویجول کی موٹیویشن ڈاؤن ہوتی ہے تو اس کی پرفارمنس کہاں جاتی ہے, وہ بھی ڈاؤن ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو جب انڈیویجول کی پرفارمنس ڈاؤن ہوتی ہے تو کلاس کی پرفارمنس کہاں جاتی ہے, اور کلاس کی پرفارمنس ڈاؤن ہوتی ہے تو پھر ایمز کی پرفارمنس کہاں جاتی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ صرف ابھی یہ کیا ہے, یہ سوچ کا نتیجہ ہے کہ جو ایز اے آرگنائزیشن ایز اے انڈیویجول میرا پوٹینشل تھا میں اس کو انلیش نہیں کر پاتا. کیوں؟ کیونکہ کسی ایک بندے کی سوچ کی وجہ سے. اور اگر آرگنائزیشن کا کلچر ہی یہ ہو تو پھر کیا ہوگا. اچھا مزے کی چیز کیا ہے کہ ہم نے اپنے ان بلیفز کو چیک بھی نہیں کیا ہوتا کہ یار یہ ایفیکٹو بھی ہے یا نہیں. تو میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ یار آپ بھی سارے مینیجرز بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں اس پہ آپ کی مینجمنٹ آپ کو اپریشیٹ کرتی ہے تو آپ سر پہ چڑھ جاتے ہیں, ایکسپیکٹیشنز بڑھ جاتی ہیں, انکریمنٹ مانگتے ہیں. نہیں, کیا ہوتا ہے, دل کیا کرتا ہے, اور زیادہ بہتر کام کروں. تو مصیبت یہ ہے کہ جب میری باری آتی ہے, شہباز کی باری آتی ہے, تو شہباز کو کیا لگتا ہے کہ اپریسیشن سے موٹیویشن آتی ہے, لیکن جب شہباز کی ٹیم کی باری آتی ہے تو پھر شہباز کو کیا لگتا ہے, سر پہ چڑھ جائیں گے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہے لمیٹنگ بلیفز. اس قسم کے اور بہت سے بلیفز ہیں جس کی وجہ سے جو ہمارا پوٹینشل ہوتا ہے ہم اس کو انلیش نہیں کر پاتے. ان پہ کچھ انشاءاللہ ہم بات کرتے جائیں گے. کوئکلی میں لبریٹنگ بلیفز کی بات کرتا جاؤں. لبریٹنگ بلیفز جو ہمیں گروتھ دیتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ کیا ہے, یہ بعض اوقات ہمیں کوئی ٹیچر ایسا ملتا تھا, کوئی ریلیٹیو ایسا ملتا تھا جو ہمیں یہ کہتا تھا شہباز مجھے لگتا ہے کہ تم بڑے ہو کے ڈاکٹر بنو گے, پائلٹ بنو گے. میں کہتا ہوں ماموں ٹیچر میرے سے تو یہ اردو نہیں لکھی جاتی, آپ کیا کہہ رہے ہیں, میں کیا بنوں گا, ڈاکٹر بنوں گا. وہ کہتے ہیں نہیں تمہیں نہیں پتا, مجھے نظر آتا ہے کہ تم ڈاکٹر بنو گے. میں کہتا ہوں ایسے ہی, بس میرے سے زیادہ تھوڑی جانتے ہیں. لیکن وہ ریپیٹ کرتے ہیں حتیٰ کہ ایک دن مجھے اپنے آپ پہ شک ہونا شروع ہو جاتا ہے, بھائی کیا ہے, میں بھی واش روم میں شیشے کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہوں, دیکھتا ہوں کیا لگا ہوا ہے بھائی میرے اندر, جو مجھے نظر نہیں آتا ٹیچر کو نظر آ رہا ہے. تو وہ اس چیز کو پھر ریپیٹ کرتا ہے, پھر ریپیٹ کرتا ہے, پھر ریپیٹ کرتا ہے, حتیٰ کہ وہ جو میرا شک کا بیج ہوتا ہے وہ بلیف میں کنورٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور اس بلیف کی وجہ سے میری ایفرٹ چینج ہوتی ہے, اور ایفرٹ چینج ہونے کے جیسی ہوتی ہے تو ایک دن آتا ہے جب میں بھی ڈاکٹر بنتا ہوں, میں بھی پائلٹ بنتا ہوں, اور میں سب سے پہلے کس شخصیت سے جا کے ملتا ہوں, اسی ٹیچر سے جا کے ملتا ہوں کہ میم سر آج جو میں اس مقام پہ ہوں کس کی وجہ سے ہوں, آپ کی وجہ سے. ٹیچر ایک کام یہ کرتا ہے, یہ اتنی پاورفل چیز ہے بلیف. میں پی آئی اے کے لیے سیشن کر رہا تھا, اب اداروں کے ساتھ کیا تعلق ہے اس کا, تو اس تیاری کے لیے مجھے میرے ہاتھ ایک انٹرویو لگ گیا ان کا. ارشد ملک کا جو ایئر چیف مارشل تھے, انہوں نے کہا کہ جب میں نے پی آئی اے جوائن کیا تو جو چیز میں نے بار بار لوگوں سے سنی وہ کیا تھی کہ پی آئی اے کا کوئی فیوچر نہیں ہے. جس سے میں ملتا تھا وہ یہ کہتے تھے کہ پی آئی اے کا کوئی فیوچر نہیں ہے, اس کی امپلیکیشنز کیا ہوئی. وہ لوگ جو پی آئی اے کے لیے کچھ اچھا کر بھی سکتے تھے انہوں نے کیا کیا,
انہوں نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا. کیوں؟ کہ جب میرا بلیف یہ ہوتا ہے کہ یار فائدہ تو ہونا نہیں, تو پھر کیا ضرورت ہے اتنی ایفرٹ کرنے کی. اس وقت کا سب سے بڑا چیلنج پتہ کیا ہے؟ پاکستان کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں؟ اندر کی بات جو ہے نا وہ آپ کی مسکراہٹوں سے مجھے پتہ چل رہا ہے. میں نے کیا کہا کہ میں تو ہفتے میں پتہ نہیں کتنے لوگوں سے ملتا ہوں. اوور آل اس وقت مایوسی ہے, اوور آل مایوسی ہے. اور یہ بلیف ابھی آپ آگے چل کے دیکھیں گے یہ مینیفیسٹ ہو جاتا ہے, یہ حقیقت کا روپ دھارتا ہے. وہ تھا نا, لے کے رہیں گے پاکستان, بن کے رہے گا پاکستان. تو ریسورسز کیا تھے اس وقت آپ کے پاس؟ کمپیٹنس کیا تھی آپ کی؟ کچھ نہیں. لے لیا. اب کیا ہے؟ اب مصیبت ہے, اب پرابلم ہے, اب ڈاؤٹس ہیں. اور یہ کلیکٹیو کے لیول پہ ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ یار پتہ نہیں آج گیا تو کل گیا, ڈیفالٹ کی ہم باتیں کرتے ہیں. لیکن اب بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا بہت سٹرونگ بلیف ہے یہ اس چیز پہ کہ اس نے باؤنس بیک کرنا ہے. وہ لوگ ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جس طرح ہمارے آباء و اجداد کہانیاں شیئر کیا کرتے تھے نا کہ جب پارٹیشن ہوئی تو ہم نے یہ قربانیاں دیں, یہ قربانیاں دیں, یہ قربانیاں دیں, تو شاید کل کو ہم بھی کسی قابل ہو سکیں کہ ہم بھی اپنی نسلوں میں سے کسی کو بتا سکیں کہ جب پاکستان کے اوپر کرائسس آئے تھے تو ہمارے اختیار میں صرف اتنا, لیکن ہم نے کیا, چھوڑ کے بھاگے نہیں. بھاگے نا کچھ کتنے 8 لاکھ. اچھا باہر جانے میں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, ضرور جائیں, لیکن کیوں جا رہے ہیں کوسچن وہ ہے. کیونکہ ایک وقت آئے گا انشاءاللہ سب سے زیادہ جو کنٹریبیوٹ لوگ کریں گے یہ اوورسیز پاکستانی ہوں گے. لیکن اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یار اپنی وجہ سے چھوڑ کے جا رہے ہیں تو پھر کوسچن ہے کہیں نہ کہیں. ٹھیک ہے, تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا بلیف ہے اس چیز پہ کہ اس نے باؤنس بیک کرنا ہے. اچھا میں ان لوگوں میں سے ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ یار بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کچھ نشانیاں ایسی ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ رہتی دنیا اس نے قائم رہنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ شب قدر پہ بنا, رمضان میں جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. میں کہتا ہوں ان ساری چیزوں کو سائڈ پہ رکھ دیں آپ. میں تو بڑا ایک سمپل سا سوال پوچھتا ہوں آپ سے, وہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو اس وقت کے حالات ہیں, کیا لگتا ہے آپ کو کہ پاکستان کے موجودہ حالات جاپان اور یورپ سے زیادہ برے ہیں جو ان کے ساتھ ہوا تھا ورلڈ وار کے بعد؟ نہیں. تو انہوں نے باؤنس بیک کیا, تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ تو پہلی چیز جو ہے باؤنس بیک کرنے میں, اور کیونکہ یہ ہم لیڈرز ہیں, میں ایون بات بھی نہیں کروں گا, میرا بلیف ہوتا ہے وہ جاتا ہے لوگوں میں, بغیر بات کیے بھی جاتا ہے. اس کو میں پروف کر دوں گا. ٹھیک ہے, تو پہلی چیز جو ہے وہ یہ بلیف ہے کہ نہیں اللہ کرانا تو نے ہے, یہ بلیف ہے. پھر اس وقت ہم نے اپنی نیت کو بھی کوسچن کرنا ہے. ہم ساری زندگی اپنے آرام, اپنی خواہشات, اپنی ضروریات کی بات کرتے ہیں. اس وقت آپ کو پاکستان کے حوالے سے سوچنا ہے, فیوچر جنریشنز کے حوالے سے سوچنا ہے. اور کرنا کیا ہے؟ صرف باتوں سے کچھ نہیں ہوگا, آپ نے ایفرٹ دینی ہے, کرنی ہے. کس طرح سے؟ میں بڑا سمپل سے اس کا جو آنسر ہے وہ یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ جو لوگ جس مقام پہ ہیں صرف اپنا 100% دینا شروع کر دیں. اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ کیا ہم واقعی اپنا 100% دیتے ہیں کہ نہیں دیتے. اور وہ لوگ جو 100% واقعی دیتے ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے اس کو کنٹینیوسلی امپروو کرنا ہے. قد افلح من تزکا. تزکیہ کیا ہے؟ کنٹینیوس امپروومنٹ ہے. یہ انڈیویجول کے لیول پہ بھی ہوتا ہے, یہ کلیکٹیو کے لیول پہ بھی ہوتا ہے. آپ اپنے پروسیس کو امپروو کرتے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ 3 چیزیں انشاءاللہ پھر ہو جائے گا. تو ہم نے ان تینوں پہ دیکھنا ہے. جی میں اگر آپ سے پوچھوں کہ کیا ہو رہا ہے اس پکچر میں, تو کیا لگتا ہے کیا ہو رہا ہے اس پکچر میں؟ کیا لگ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے؟ چیزیں گر رہی ہیں. کیوں؟ بیلنس نہیں ہے. کیوں؟ گلاس ڈور سے ٹکرا گئی ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ میں سے کبھی کسی کے ساتھ ہوا ہے کہ گلاس ڈور سے ٹکرا گیا ہوں؟ میں تو ٹکرایا ہوں. تو کیوں ہو جاتا ہے؟ کیوں ٹکرا جاتے ہیں ہم گلاس ڈور سے؟ دھیان نہیں ہوتا. لیکن بعض اوقات میں کہتا ہوں کہ گلاس ڈور اتنا ٹرانسپیرنٹ تھا, نظر ہی نہیں آیا. ایسے بھی ہوتا ہے.
अच्छा, लेकिन होता क्या कि 9th एवेन्यू पे मैं जा रहा होता हूं, मोटरसाइकिल वाले को हिट करता हूं और बाद में कस्में उठाता फिरता हूं कि यार कसम उठवा लो, नजर ही नहीं आया। कौन नहीं नजर आया? मोटरसाइकिल पे बैठा हुआ बंदा नजर नहीं आता मुझे। और मैं गलत नहीं कह रहा होता, क्योंकि एक्सीडेंट होने में देर कितनी लगती है? सेकंड्स। तो जरा सी देर के लिए अगर मेरी अटेंशन इधर से उधर हुई, इंप्लीकेशंस ये हैं। जो भी मैं काम करता हूं, अगर मेरी अटेंशन नहीं है, स्टूडेंट उसकी सबसे ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी जो क्लास में प्रेजेंट होता है। अगर आपने वो पीरियड मिस कर दिया, चाहे वो एक चंक की मिस किया, बाद में जाके चाहे आप जितनी मर्जी जो है वो एफर्ट लगा लें, वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होती। ठीक है, तो स्टूडेंट्स के साथ है। और अगर टीचर की अटेंशन ना हो फिर क्या होगा? समझ आ रहा है? ये होता है, ये हमारी पर्सनल लाइफ में भी है। घर के सामने से गुजर जाता हूं, 3 किलोमीटर बाद जाके ख्याल आता है, ओप्स घर तो पीछे ही रह गया। होता है ऐसे? या मेरे जैसे हर रोज सुबह गाड़ी की बाइक की चाबियां ढूंढते रहते हैं। क्यों? क्योंकि जब मैं वो रख रहा होता हूं ना, उस वक्त तो मेरी अटेंशन ही नहीं होती। होता है ऐसे? बिल्कुल होता है। ये तो अक्सर होता है। नमाज पढ़ते यही सोच रहा होता हूं, यार 2 हो गई, 3 हो गई कि 4 हो गई। मेरे जैसा तो ये भी सोच रहा होता है, यार सजदा साहब भी कर लिया कि नहीं उस पर भी। तो क्यों होता है? क्योंकि मेरी अटेंशन प्रेजेंट नहीं होती। तो मेरी अटेंशन होती किधर है? अगर मैं किसी भी जिंदगी, इंसान की जिंदगी को 3 हिस्सों में डिवाइड करूं, तो टाइम के एतबार से तो वो क्या होंगे? क्या होंगे? जवानी, बुढ़ापा और बचपना। तो जो जवानी में फौत हो गया उसका क्या होगा? उसकी एक्सचेंज नहीं होते हर इंसान के। इवन जो 5 मिनट पहले पैदा हुआ, ये भी कंफर्म नहीं है भाई ये भी कंफर्म नहीं है। तो जो 5 मिनट पहले भी पैदा हुआ, उसकी भी जिंदगी के 3 हिस्से हैं। टाइम के एतबार से क्या होते हैं वो? पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो जब मैं ग्लास डोर से टकराता हूं तो मेरी अटेंशन कहां होती है? पास्ट में या फ्यूचर में? नहीं होती तो कहां नहीं होती? बस एम्स में नहीं होती, बाकी हर जगह ही होती है। प्रूफ करूं इस चीज को? हमें तकरीबन कोई घंटा होने वाला है। इस 1 घंटे के अंदर मैं शर्तिया आपको कह सकता हूं, आप लोग पता नहीं कहां कहां से होके आ चुके हैं पता नहीं क्या कुछ खा पी चुके हैं। वो गुजरा वाला मैं कह रहा था, पता नहीं उसने कौन सी खीर का जिक्र किया। मैं कहा वाह यार, मुझे तुमने लेक्चर में लगाया हुआ है और खुद बैठे हुए यहां पे खीर के मसले लिए जा रहे हो। क्यों? क्योंकि ये हमारी जो अटेंशन पास या फ्यूचर में होती है। ये होता क्या है कि हमारे दिमाग में कहानी चल रही होती है, जिसको हम इंटरनल डायलॉग कहते हैं या खुद कलामी भी कहते हैं। तो आप में से कोई ऐसा है जो अपने से बातचीत करता हो? करते हैं? हाँ, ऐसे शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, हर कोई करता है। हाँ, हर नॉर्मल इंसान करता है। तो जिन्होंने हैंड रेज नहीं किया, मौजूम साहब उनको ट्रेनिंग की नहीं, उन्हें ट्रीटमेंट की जरूरत है ठीक है? अच्छा, तो कोई आइडिया है दिन में कितनी दफा करते होंगे? मॉर्निंग टाइम में, सिर्फ मॉर्निंग में करते हैं? ट्रैवलिंग में सिर्फ करते हैं? सिर्फ ट्रैवलिंग में करते हैं? हर वक्त ही हो रही होती है। किस तरह से हो रही होती है? अच्छा, किस तरह से हो रही होती है? मैं मुर्तजा से बात कर रहा होता हूं, मुर्तजा साहब मेरे से बात कर रहे होते हैं, और मैंने कम्युनिकेशन पे ट्रेनिंग भी ली है, ठीक है, जिसमें हमें बताते हैं कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए बॉडी लैंग्वेज बड़ी मैटर करती है। ठीक है, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस बड़े मैटर करते हैं। आपने नोट भी करना होता है, एक्नॉलेज करना होता है, ठीक है, थोड़ी सी स्माइल भी होनी चाहिए। तो मेरे से मुर्तजा बात कर रहे हैं और मैं कह रहा हूं जी मुर्तजा, हाँ जी ठीक है जी। मुर्तजा क्या कह रहे थे? हो जाता है कि बंदा सामने, यही स्टूडेंट्स यही तो करते हैं कि टीचर पढ़ा रही होती है और वो मेरी तरफ देख रहा है, हेलो अली जी मैम, बज़ाहिर तो देख रहा है। तो ड्यूरिंग द एक्शन भी मेरा इंटरनल डायलॉग चल रहा होता है, ठीक है। अच्छा, इस इंटरनल डायलॉग को हम खत्म नहीं कर सकते, इसको हाँ जी प्लीज। हाय अच्छा, आप मुझे लगता है फिर भी भाभी का थोड़ा सा रोग है ठीक
ٹھیک ہے. ایک کو کہتے ہیں سلیکٹو لسننگ. وہ کیا ہوتا ہے؟ ٹماٹر لانا ہے, دھنیا لانا ہے, یہ پیمپرس بھی لانے ہیں, دودھ بھی لانا ہے, یہ سارا کچھ لانا ہے, اینڈ میں آ کے آپ آرام کر لینا. تو میں کیا سنتا ہوں؟ ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے, موسم صاحب کی ڈسکشن ہو رہی ہے میم سے, ہے کو کسی کے انکریمنٹ کی بات ہو رہی ہوتی ہے, تو مجھے کیا لگتا ہے میرا انکریمنٹ, لو جی میں خواہ خواہ میں خوش ہو رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ میں صرف اپنے مطلب کی باتیں سنتا ہوں, یا میں تو سنتا نہیں ہوں, میں تو یہ سوچ رہا ہوتا ہوں کہ میں نے اس کو رسپونڈ کیسے کرنا ہے. کمیونیکیشن میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ لسننگ. تو کتنی ٹریننگ لیتے ہیں ہم لسننگ پہ؟ بچوں کو کتنا ٹرین کرتے ہیں ہم لسننگ پہ؟ ہم رائٹنگ سکلز سکھاتے ہیں, ہم جو ہے ان کو سپیچ سکھاتے ہیں, لیکن لسننگ کی پریکٹس کروائیے کبھی. سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے یہ. آپ نے پیشنٹ کو سنا ہی نہیں تو آپ جو چیز اس کو جو ہے وہ ڈائگنوز کر رہے ہیں اس پہ میں کتنا ٹرسٹ کر سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے. اچھا, تو یہ انٹرنل ڈائلاگ ہو. تو میں نے کہا اس کو ہم ختم نہیں کر سکتے, اس کو ہم منیمائز کر سکتے ہیں. اس سے ہوتا کیا ہے, اس کو ہم نے ایکسپیرینس کرنا ہے. تو اس کے لیے ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی ہے, آپ نے اس میں کرنا یہ ہے کہ اسٹریٹ بیک کے ساتھ بیٹھنا ہے, سیدھی کمر کے ساتھ آپ نے بیٹھنا ہے. اگر ہاتھ میں کچھ ہے تو وہ ٹیبل پہ رکھ دیجئے. بولنا کچھ نہیں ہے, صرف انسٹرکشنز کو فالو کرنا ہے جی آپ نے. سوری, ہاتھ آپ کے تھائز پہ ہوں گے, دونوں پاؤں زمین پہ, دونوں ہاتھ تھائز پہ, اسٹریٹ بیک. سب سے پہلے جی اس روم میں کوئی بھی وائٹ کلر کی اگر آپ کو چیز نظر آ رہی ہے تو اپنی اٹینشن کو اس پہ فوکس کرنا ہے. اسی طرح سے کوئی بھی اورنج کلر کی چیز نظر آ رہی ہے تو اپنی اٹینشن کو اس پہ فوکس کرنا ہے. تین لمبے سانس لیں. اور آہستہ آہستہ اپنی آئیز کو کلوز کر لیں. اب اس ہال کے باہر سے جو آوازیں آ رہی ہیں, کسی ایک آواز پہ اپنی اٹینشن کو فوکس کرنا ہے. اسی طرح اس روم میں یہ جو اسپیکر کی آواز آ رہی ہے, اپنی اٹینشن کو اس پہ فوکس کرنا ہے. اپنے رائٹ فٹ کو فیل کیجئے کیسے جوتے کے ساتھ ٹچ کر رہا ہے. اسی طرح لیفٹ ہینڈ کو فیل کیجئے کیسے تھائی کے ساتھ ٹچ کر رہا ہے. تین لمبے سانس لیں. اور اب اپنی اٹینشن کو اپنے ہارٹ پہ رکھیے, دل پہ.